رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے اتنا پیار تھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیرت علی بیان نہیں کرتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسی ممبر سے ہم نے 34 سے زیادہ خطبات صرف سیرت علی پہ بیان کیے، اور کبھی موقع آئے گا انشاءاللہ دوبارہ بھی تفصیل سے بیان کریں گے۔ اتنا پیار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ امور وحی کے تابع ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دینی جتنی بھی یہ باتیں یہ وحی کے تابع، وہ آپ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ ذاتی اجتہادات کے اوپر بھی اللہ کا چیک اینڈ بیلنس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی آپ کی نگرانی کر رہا ہے۔ ایک دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا اللہ اب جو آئے وہ جنت میں داخل ہو جائے، بلکہ بعض روایات میں ہے ایک صحابی کو کہا جو آئے اس کو جنت کی بشارت دے دینا، اس کو جنت کی بشارت اور خوشخبری سنا دینا۔ اللہ کے ساتھ معاملہ رسول کا اور نبی کا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، کہا جو آئے اللہ سے مانگا ہوا ہے اس کو جنت کی بشارت دو۔ پتہ چلا ابو بکر آ رہے ہیں۔ پھر دستک ہوئی، کہا اب جو آئے اس کو بھی جنت کی بشارت دو۔ پتہ چلا عمر آ گئے ہیں۔ جب عمر آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پدرانہ شفقت رہا نہ گیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا اور اپنے قاصد کو کہا اب جو آئے اس کو بھی جنت کی بشارت ہو۔ اے اللہ میرے علی کو بھیج دے، اے اللہ میرے علی کو بھیج دے، اے اللہ میرے علی کو بھیج دے۔ دستک ہوئی، کہا علی آ گئے ہیں۔ یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، اور بیٹا بھی اتنا عظیم ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے گیت پوری زندگی گاتے رہے، صرف زندگی میں نہیں رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد بھی۔ اور ایک عجیب واقعہ بیان کیا، کہا فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بعض چیزوں کو گرانا چاہتے تھے، ایک تو آپ نے مشہور واقعہ سنا، انشاءاللہ سیرت میں آئے گا، وہاں پہ مفصل بیان کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی نیچے جھک، میں تیرے اوپر کھڑے ہو کے فلاں فلاں جگہ پہ پہنچنا چاہتا ہوں، فلاں فلاں بت کو توڑنا چاہتا ہوں، مراد یہ تھی۔ سیدنا علی نیچے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم رکھا، حضرت علی کہتے ہیں میری چیخیں نکل گئی۔ اتنا وزن، بار نبوت کا بھی بوجھ تھا، اور عجیب کفیت تھی اور عجیب وزن تھی۔ میں نے زندگی میں ایسا وزن کسی انسان کا محسوس نہیں کیا۔ رسول اللہ بھانپ گئے اور مسکرانا شروع ہو گیا، علی نہیں اٹھایا جاتا تو میرے کندھے پہ چڑھ جائیے۔ یہ اعزاز صحابہ میں سے چند صحابہ کو ملا ہے، اور یہ اعزاز سیدنا علی کو ملا کہ رسول اللہ نے کہا میں نیچے بیٹھتا ہوں، میرے کندھوں کے اوپر اپنے پاؤں رکھ لے۔ نیچے بیٹھ گئے، سیدنا علی نے کندھوں کے اوپر پاؤں رکھ دیے، بے ادبی کے لیے نہیں، امداد کے لیے۔ توہین کا پہلو نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، حضرت علی نے عجیب بات بیان کی، کہا رسول اللہ نے جب مجھے اٹھایا تو اس لیے تھا کہ فلاں فلاں جگہ میرے ہاتھ پہنچ جائیں، لیکن اللہ کی قسم میں اتنا بلند ہو گیا، اگر آسمان سے کوئی تارا توڑنا چاہتا تو ہاتھ سے اچک لیتا، اتنا بلند ہو گیا۔ بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تان پھر مقصود نہیں ہے۔ بار نبوت تب بھی تھا جب ابو بکر غار سور کے اندر نبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے گئے تھے، تب بھی تھا۔ لیکن یہ اعزازات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مابین تقسیم کی ہیں، کسی کو کوئی اعزاز دیا۔ اور یہ بکواس ہرزہ سرائی ان صحابہ کی آپس میں تھی جی لڑائی، نعوذ باللہ۔ محبت اور الفت کا عجیب مودت کا رشتہ تھا۔ ابو بکر، عمر، علی اکٹھے جا رہے ہیں۔ ابو بکر بھی لمبے ہیں، عمر تو اور لمبے ہیں۔ علی کا قد درمیانہ ہے، چھوٹا ہے۔ ایک سائیڈ پہ ابو بکر ہیں، ایک سائیڈ پہ عمر ہیں، درمیان میں علی ہیں۔ حضرت عمر کو مذاق سوجا، کہتے ہیں علی انت بیننا کنون فی لنا، تو ہمارے درمیان ایسے ہے
جیسے نون کا نقطہ، لنا ایک لفظ ہے عربی کا، لنا، اس کے اس سائڈ پہ لام ہے اور اس سائڈ پہ الف ہے اور درمیان میں چھوٹا سا نون ہے. علی تو ہمارے درمیان ایسے چلتا ہوا لگ رہا ہے جیسے لنا کے درمیان ایک نقطہ ہوتا ہے. یعنی قد چھوٹا تھا حضرت ابو بکر، لمبے آج کل کے دور کے مطابق 7.5 فٹ کے قریب ان کے قد تھے. تو یہ کہہ دیا. اب حضرت علی، یہ پیار اور محبت ہے، یہ عداوت اور بغض نہیں ہے. حضرت علی جواب میں کہنے لگے کہ اگر اذ لم اکم بینکما، اگر میں تم دونوں کے درمیان نہ ہوں، فانتما اللہ، تو تم دونوں کچھ نہیں. یعنی اگر لنا میں سے نون کا نقطہ نکل جائے تو کیا بچتا ہے؟ لا. یہ مذاق ہے، یہ ایک دوسرے سے محبت ہے، یہ ایک دوسرے سے پیار ہے. انہوں نے کیا بنایا ہوا جی؟ لڑائیاں ہیں. اگر میں تم دونوں کے درمیان سے نکل جاؤں تو تم لا ہو. اور یہ بات ہے مذاق میں تھی، لیکن سیدنا ابو بکر نے اور سیدنا عمر نے ہر دور کے اندر اپنا وزیر اعظم اگر کسی کو منتخب کیا تو سیدنا علی کو کیا، اور سیدنا علی سے ہر بات کے اوپر مشورہ لیا کرتے تھے. یہ پیار تھا، یہ محبت تھی، یہ مودت تھی کہ علی کے بیٹے کو اپنے کندھے کے اوپر سوار کر کے کون جا رہا ہے؟ ابو بکر. پوچھا گیا بڑی عمدہ سواری ہے. کہا تم سواری کی بات کرتے ہو، سوار کی طرف دیکھو کتنا عمدہ ہے جس نے رسول اللہ کے کندھے کے اوپر سواری کی ہے. سوار کا دیکھو. یہ محبت کے رشتے ہیں، یہ مودت کے رشتے ہیں، یہ الفت کے رشتے ہیں. انہوں نے ہام ہاں کی لڑائیاں بنائی ہوئی ہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.